بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ آج دو بڑی اہم خبریں ہیں جن پہ ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب لمز میں کیا ہوا، ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے مشکل صورتحال کا سامنا کرنا کیوں پسند کیا، کیوں گئے لمز میں، اندر کیا ہوتا رہا، اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں یعنی اپوزیشن لیڈرشپ، اس کی ملاقات ہوئی ہے جناب چیف جسٹس پاکستان یا افریدی صاحب کے ساتھ۔ وہاں بھی کوئی اندر کی کہانی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چیف جسٹس نے ان لوگوں کو جو ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے ان کو آئینہ دکھا کے واپس بھیجا ہے۔ وہ آئینہ کیسے دکھایا ہے اس پر بات کریں گے، اور پھر سپریم کورٹ کے بینچ نمبر 1 میں آئندہ ہفتے بڑے اہم مقدمات لگے ہوئے ہیں 9ویں سے متعلقہ۔ ان میں 16 کے قریب مقدمات تو عمران خان سے متعلق ہیں، ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، اور پی ٹی اے والوں نے ابھی سے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے۔ وہ کیسے دباؤ ڈال رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات ہے کہ جناب شیر افضل مروت صاحب نے عاصمہ شیرازی کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو شہباز گل صاحب ہیں انہوں نے عمران خان کے 2 موبائل فون غائب کیے اور فیض حمید صاحب کو دیے۔ عمران خان نے انکوائری بھی کروائی تھی اس حوالے سے، اور انکوائری کے بعد انہوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا شہباز گل صاحب کے ساتھ۔ اب شہباز گل صاحب نے جو ان کے اندر ایک، میں کیا کہوں اس کو گھٹیا انسان کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، جس طرح کی وہ گفتگو کرتے رہے جہاں بھی وہ رنڈی اس طرح کے لفظ استعمال کرتے رہے، تو انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے اس کے جواب میں وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے۔ ان کے جناب ایک مسخرہ ہے اور دوسری حاجت۔ عاصمہ شیرازی پہ الزام ہے نا سرکاری خرچے پہ حج کرنے گئی تھی، الزام تو کوئی ڈھنگ کا لگا لیا ہوتا یا بنا لیا ہوتا، اور کہتے ہیں اچھا ایسے کرو اب کیونکہ جنرل فیض تو تمہارے مالکوں کے پاس ہے، وہ دونوں فون لے لو، ایک خود رکھ لو اور ایک اپنی بہن کو دے دینا۔ یہ ایک طرح سے گالی ہوتی ہے اگر کسی کی بہن کا سرعام ذکر کیا جائے۔ اب اگر ان سے پوچھا جائے گا نا تو وہ یہ کہیں گے میں نے تو عاصمہ شیرازی کی بات کی تھی کہ ایک خود رکھ لینا اور ایک عاصمہ شیرازی کو دے دینا، لیکن یہاں انہوں نے یہ لکھا کہ ایک خود رکھ لو ایک اپنی بہن کو دے دینا، اور ہاں ان کے چارجر جنرل فیض کے گھر سے ضرور لے لینا ورنہ کارکنوں سے مانگتے پھرو گے۔ اب شیر افضل مروت نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، نہ ان کی والدہ کا ذکر کیا، نہ کسی کی غیر طبعی موت کا ذکر کیا، نہ گاؤں کے کسی ڈاکٹر یا کمپاؤنڈر کا ذکر کیا، نہ والد صاحب کے حوالے سے کوئی بات کی۔ انہوں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی شہباز گل کے حوالے سے۔ شہباز گل صاحب نے یہ ایک عجیب و غریب قسم کی جو گھٹیا قسم کی ٹویٹ جو ہے انہوں نے کر دی جناب ایک خود لے لینا ایک اپنی بہن کو دے دینا۔ بہرحال شہباز گل صاحب ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، بھگوڑے ہیں، وہ باہر بیٹھ کے جس کو جی چاہے گالیاں دے سکتے ہیں، جس کے خلاف چاہے پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں اب ادار رکھیں گے۔ جب انہیں موقع ملا تو وہ بھی اسی طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں یا اس سے بھی سخت گفتگو کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر ایک بندہ نیچ حرکت کر رہا ہے تو دوسرے بندے کے پاس یہ حق محفوظ رہتا ہے کہ وہ اس کا جواب دے۔ اچھا بات ہے جناب جو ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ارکان کی یا ارکان اسمبلی یا سینیٹرز کی یا رہنماؤں کی چیف جسٹس پاکستان مسٹر زہریائی افریدی صاحب کے ساتھ، یہ کوئی 2 گھنٹے ملاقات جو ہے ان کی رہائش گاہ پہ ملاقات ہوئی ہے، جاری رہی ہے، اور اس میں عمر ایوب صاحب تھے، بیرسٹر گوہر صاحب تھے، علی ظفر صاحب تھے، شبلی فراز صاحب تھے، سلمان اکبر راجہ صاحب تھے، اور لطیف خوسا صاحب اور بابر روان صاحب، یہ لوگ جناب گئے ہیں۔ ان کو بلایا گیا تھا، چیف جسٹس نے ان کو دعوت دی تھی، اور دعوت وہ دی تھی جناب کہ اسی ماہ جو قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی ہے جس میں سارے چیف جسٹس شامل ہوتے ہیں، ان کا اجلاس ہو رہا ہے عدالتی اصلاحات کے حوالے سے، تو اسی لیے ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی، وزیر اعظم کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی، اٹارنی جنرل بھی تھے اس میں، وزیر قانون بھی تھے، تو اب انہوں نے اپوزیشن والوں کو بھی انپٹ لینے کے لیے یہ دعوت دی تھی، اور انہوں نے یہ کہا، پریس ریلیز بھی ایک جاری ہوئی ہے ان کی طرف سے۔ اچھا انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، یہ لوگ باہر نکلے ہیں، باہر نکل کے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، ایک اچھے مقصد کے لیے جو ملاقات کے لیے ان کو بلایا گیا تھا اس کو انہوں نے سیاسی رنگ دینے کی پوری کوشش کی ہے۔ اچھا بہرحال انہوں نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے جو بارے ہیں وکلا کی تنظیمیں ہیں ان سے بھی انپٹ لے رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اصلاحات کے حوالے سے کم از کم
कम से कम कौमी इश्तराक हो उस पे। अच्छा, अब ये जो गए हैं वहां जाके इन्होंने क्या बातें की हैं, और उन्होंने मैं ना आईना दिखाया। आईना कैसे दिखाया उनको? एक तो उन्होंने ये कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, जब ये इमरान खान से पूछ, खुद कहा है ना, हम इमरान खान से पूछ के गए थे, इमरान खान ने हमें इजाजत दी थी और इमरान खान ने कहा ये बातें करे। इमरान खान ने इनको कम चुप के रखना। जो मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान के नाम खतूत लिखे थे ना, वो सारा मुद्दा सामने रख देना चीफ जस्टिस सामने, गल होवे ना होवे, तुसी बस ये गल कर देनी है जाके। अब वहां जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने ये इनको बताया, जब ये इधर उधर की मार रहे थे, यानी अपना अपना बयान, जो अपना दुख, अपना बयानिया जो उन्होंने बनाया हुआ है, वो सारा बयानिया ये इल्जामात की शक्ल में उनके सामने रख रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जनाब मेरी वजीर आजम से मुलाकात हुई थी, वो बड़ी मुस्बत रही। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि चीफ वजीर आजम से जो मुलाकात हुई है वो जो अदालती इस्लाहात के हवाले से थी, तो उन्होंने बड़ा मुस्बत रिस्पॉन्स किया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पॉलिसी बनेगी, कौमी पॉलिसी साथ कमेटी जो पॉलिसी, अदालती पॉलिसी बनाएगी, तो उस पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, ये यकीन दहानी करो। ये चीफ जस्टिस इनको बता रहे हैं कि भाई साहब वो तो ये करके गए हैं और आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, फिर वो उन्होंने कहा कि जनाब ये उनका जो कंसर्न था ना, ज्यादा जो वजीर आजम कंसर्न थे वो थे टैक्स केसेस के हवाले से। मैंने भी अर्ज किया था कि 22,000 से जायद मुकदमात जो टैक्स के मुख्तलिफ अदालतों में पड़े हुए हैं, हुक्म इम्तना ही जारी हुआ है, वो किसी पास से लगेंगे तो कोई मैशियत बेहतर होगी ना। अब ये अपना रोना रो रहे हैं। अब उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने जनाब जो इश्यूज है ना वो लिए हैं जनाब, इमरान खान के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है जनाब, इंसाफ नहीं मिल रहा। इस तो ज्यादा इंसाफ की मिलना जिहड़ा तुहानू इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिलता रहा, लाहौर हाई कोर्ट में मिलता रहा। अच्छा, फिर बहरहाल वो कह रहे जनाब जो पार्टी के दूसरे लीडर हैं उनको भी इंसाफ नहीं मिल रहा, जो कारकुन हैं उनको भी हरासा किया जा रहा है, वकला को भी हरासा किया जा रहा है। ये वकला तो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको कहाँ हरासा किया जाता है? आपके वकील जो हैं वो जेल हकाम को गालियां देते हैं, खड़े फैसल चौधरी साहब तो कहते हैं वकला को भी हरासा किया जा रहा है। और इज्तिमा और इजहार राय पे जनाब जो आज़ादी है उस पर पाबंदी लगी हुई है, यानी हमें जलसे जुलूस भी नहीं करने दे रहे और जनाब हमें वो तकरीर भी नहीं करने दी जा रही जो हम चाहते हैं। रोजाना टीवी दे बैठ के जो दिल चाहता वो गल कर देंगे। ते इजहार राय ते कितने पाबंदी लगी हुई है? इन्होंने तो जिन्नी कवरेज मिलती आ उन्नी ते सरकार के नुमाइंदे नहीं मिलती, वजीरां नूं नहीं मिलती। ये तो बंदा अंदर जाता आके बाहर उनको जानता या नहीं जानता, वो आके खड़ा हो जाता, माइक अगे आ जाते हैं, वो पूरी तकरीर करके इमरान खान ने ये कहा है, इमरान खान ने ये कहा है, इमरान खान की बहनें जो आके बता रही है इमरान खान ने ये कहा है, बुशरा बेगम ने ये कहा है, बुशरा बेगम के साथ ये सलूक हो रहा है, इमरान खान के साथ ये सलूक हो रहा है, फलां कह देते नहीं में फलां के साथ ये हो रहा है जनाब, मुलाकात नहीं होने दे रही। इसी तरह की बातें जो ये रोजाना करते हैं इन्होंने चीफ जस्टिस के सामने रख दी। अब चीफ जस्टिस ने ये कहा इनसे कि भाई साहब मैंने तो बुलाया था अदालती इस्लाहत के लिए आपको, और मेरी ये ख्वाहिश है कि कम से कम मुश्तरका कौमी एजेंडा होना चाहिए अदालती इस्लाहत का। हम तो इंसाफ की जल्द और फौरी फराहमी के लिए अदालती इस्लाहत लाना चाहते हैं, और चाहते ये हैं कि ये उन्होंने इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया मिनिमम कॉमन नेशनल एजेंडा, ये होना चाहिए जो हमारी ये मुलाकात है इसका मकसद। लेकिन ये इधर उधर की बातें शातें करते रहे तो फिर हाँ, अली जफर साहब ने कुछ फौजदारी और सिविल मामला जो सिस्टम है जुडिशल सिस्टम, उसमें बेहतरी के लिए कुछ तजावीज़ दी अली जफर साहब ने, वो तैयारी करके गए थे। बाकी तो सारे सियासी एजेंडा लेके गए थे, उन्होंने कुछ तजावीज़ रखी तो चीफ जस्टिस ने उनको सराहा, और साथ ही इन्होंने अली जफर साहब ने कहा अभी जो है मजीद तजावीज़ जो है वो भी हम आपके सामने रखेंगे, आपको देंगे, बिल्कुल ना, वेलकम, ओके। जब ये गुफ्तगू कर रहे थे ना, उन्होंने एक मौके पे ना ये चुप कर गए। गल्लां कितनियां हो सकती हैं, जिन्नियां गल्लां करनियां से कर ली हैं, उन्होंने कहा बस। ये फिर जनाब शुरू हो गए, कोई और सब शिवली फराज शुरू हो गए। तो चीफ जस्टिस ने कहा जनाब ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ जिन्नियां गल्लां करनियां ने कर लो, यानी दिल दा गवार कर लो जरा करना, मतलब ये आ, लेकिन मैं थोड़ी किसी गल का जवाब नहीं देना, इस किसी गल का भी।
जवाब बनता भी नहीं। अगर आईनी बेंच से मुतल्लिका जो केस लगे हुए आईनी बेंच में, वहां केसों की समाअत हो रही है, तो ये चाहते हैं जब इनकी मर्जी का फैसला आ जाए और लाइनें टूट के इनके मुकदमात लगे, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में लगा करते थे। तो उन्होंने कहा मैं थोड़ी किसी गल का जवाब नहीं देना, तुसी जो गल्लां करनी करी जाओ। मेरा जिहड़ा मकसद है, मेरा फोकस जिहड़ा वो जिहड़ी कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी अदालती सलाहत कर रही है ना, मैं तो उस हवाले ना किसी एक नुकते ते लियाना चाह रहा थानू। ये जिहड़ियां थोड़ियां गल्लां इन्हां दा मैं कोई जवाब नहीं देना। इससे ज्यादा एक तो उन्होंने वज़ीर आज़म की तारीफ की कि जनाब उनका रवैया बड़ा मुस्बत था, यानी मतलब ये वो कहते ना कि सुनाउणियां धी नूं ते कहणियां धी नूं ते सुनाउणियां नौं नूं। उनकी तारीफ इसलिए की कि भाई साहब तुसी भी जिहड़े काम लिए आए हो काम करो, इस सियासी गुफ्तगू का फायदा कोई नहीं है, मामलात मुकदमात अदालतां च ने। और दूसरा ये जो मैंने कहा ना आइंदा हफ्ते बड़े अहम केस लगे हुए, ये मुख्तलिफ 9 मई के जो मुलजमान हैं उनकी जमानतें वगैरह हो चुकी हुई हैं और हाई कोर्ट से हुई है, तो वो मामला चला गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। जो पंजाब हुकूमत है उसने चैलेंज कर रखा है इनकी जो जमानतें वगैरह हुई हैं उनको, और ये बेंच नंबर 1 में दरखास्तें लगी हुई हैं आइंदा हफ्ते। बेंच नंबर 1 जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिनिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब है, उसमें मोहम्मद शफी सिद्दीकी साहब हैं और मिस्टर जस्टिस मियां गोल्ड हसन औरंगजेब साहब पर मुश्तमिल बेंच है। इसमें 16 के करीब जो मुकदमात या दरखास्तें हैं वो हैं इमरान खान के खिलाफ। अब वो दरखास्तें क्या हैं? एक तो 9 मई से मुतल्लिका जो मुकदमात हैं उनमें इमरान खान का जिस्मानी रिमांड मांगा गया, वो जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, या अगर जिस्मानी रिमांड दिया गया तो हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, वो कहते रिलीफ नहीं मिलता था जी। उस जिस्मानी रिमांड ही जरा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत वालों मिले आया सी, वो मनसूख करता। और फिर इनकी जो दरखास्तें थी ना, जब इनको सजा हुई ना तोशाखाना केस में और इद्दत केस में, तो कानून ये है कि जनाब जो इंटरम अबूरी जमानतें होती हैं या कबल गिरफ्तारी जो जमानतें होती हैं, वो किसी और, अगर एक मुकदमे में सजा हो जाए ना, किसी और मुकदमे में बंदा जेल चला जाए, तो जमानत के मुकदमे में हर पेशी पे मुल्जिम का पेश होना जरूरी होता है। ये लाजमी तकाजा है, वो जो है ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, तो ये पेश नहीं हो सकता बंदा। तो इस हवाले से दर्जनों, बल्कि ये सेटल्ड लॉ है कि अगर एक केस में बंदा जेल चला जाए, सजा हो जाए उसको, तो दीगर उसकी अबूरी जमानतें वगैरह होती हैं या जमानतें होती हैं, क्योंकि वो पेश नहीं हो रहा था, वो जमानतें जो है वो मनसूख हो जाती हैं। इनकी जो दरखास्तें थी, इनके खिलाफ जो मुकदमात थे 9 मई वाले, उसमें ये पेश नहीं हो रहे थे, तो इनकी जो जमानतें थी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने वो मनसूख कर दी अदम पेशी की बुनियाद कानून के मुताबिक। ये चल गए जनाब लाहौर हाई कोर्ट में। अब लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब ये डिक्लेयर कर दिया कि क्योंकि हाजिरी जो है इनकी, ये इनके बस में नहीं है, ये जेल में है, तो अगर हालात जो हैं बंदे की दस्तरस से बाहर हो जाएं, बेबस हो जाए बंदा, तो फिर बेल खारिज नहीं होती। उन्होंने इनकी तमाम जो दरखास्तें थी ना, जो कबल गिरफ्तारी की जमानतें थी, वो बहाल कर दी, अबूरी जमानतें भी, और जो कन्फर्म तो मेरे ख्याल हुई कोई नहीं थी, सारी अबूरी जमानतें ही थी, अभी कन्फर्म नहीं हुई थी अभी तक, तो वो सारी जमानतें उन्होंने इनकी जो है वो बहाल कर दी थी। और उसके खिलाफ ये जो पंजाब हुकूमत है, जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, इसने ये सुप्रीम कोर्ट में अपीलें फाइल की हुई। अब ये प्रेशराइज करने की कैसे कोशिश कर रहे हैं, अजहर सिद्दीकी इनके वकील हैं पीटीआई के, इसी तरह और उन जैसे जो लोग हैं या इनके जो हामी सहाफ़ी हैं, वो अब क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं जनाब इमरान खान के खिलाफ जनाब 26, 27, 28 मेरे ख्याल ये ना फरवरी को उनके उन वाले जो केस है, उनके जो केस है इमरान खान वाले, वो लगे हुए। वो कहते हैं जनाब ये बहुत कब ऐसा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जमानतें मनसूख कर दे। ये कानून में कहाँ लिखा हुआ है? अगर केस मनसूखी का है तो क्यों मनसूख नहीं करेंगे? तो इसमें देखते हैं क्या होता है। यानी ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है कि जनाब आप तो जमानतें मनसूख नहीं करते। आमतौर पे होता यही है कि जनाब हाई कोर्ट से अगर जो है दरखास्त किसी की जमानत हो जाती है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट से कम ही मनसूख होती है। जब नवाज शरीफ की जमानत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मरीम नवाज की हुई थी, सफदर की हुई थी,
تو وہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا، تو اس وقت ہی میں نے یہ کہا تھا بڑا مشکل ہوتا ہے ضمانتیں منسوخ کرنا، لیکن آصف کھوسہ صاحب نے پھر کچھ اور ہی اس میں جو ہے دے کے گائیڈ لائن وہ بڑا مشکل کر دیا تھا کہ مستقبل میں کسی کی ضمانت ہی نہ ہو۔ تو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سپریم کورٹ کا امتحان شروع ہو گیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، نظریں لگ گئی ہیں جناب سپریم کورٹ پہ پریشرائز کرنے کی کوشش۔ قانون وہی ہے جو میں نے عرض کیا، اگر جو ایک مقدمے میں بندے کو سزا ہو جائے تو جو دیگر مقدمات چل جن میں ان کی ضمانت ہوتی ہے ضمانتیں منسوخ ہو جاتی ہے عدل پیشی والی جو قانون ہے اس کے مطابق۔ تو بہرحال یہ اس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے پریشرائز کر لیا جائے اور ان کی ضمانتیں وغیرہ، اگر ضمانتیں ہو بھی جائیں تو اگر ضمانتیں نہ بھی ہوں، وہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے اس میں بھی تو یہ سزا یافتہ ہو گئے ہیں نا، وہ اپیلیں ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہی نہیں ہے، نہ ان میں ان کی ضمانت ہوئی ہے، وہ تو انہوں نے قید کاٹنی ہے نا، ضمانت منظور ہو یا منسوخ ہو اس سے انہوں نے باہر تو نہیں آ جانا۔ یہ 9 مئی والے جو مقدمات ہیں، لیکن بہرحال یہ کوشش کر رہے ہیں پریشرائز کرنے کی۔ اور دوسرا جو میں آئینہ دکھانے والی بات کر رہا ہوں نا، جس طریقے سے انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی اور کہا کہ جناب میں آپ کی اس گفتگو کا جو آپ الزامات لگا رہے ہیں، جو مسائل میرے سامنے رکھ رہے ہیں، جو ایشوز میرے سامنے رکھ رہے ہیں، میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ اچھا، عدلیہ کا نا خاص مزاج ہوتا ہے، یہ فل کورٹ تھی یہاں، راشد عزیز خان صاحب جو چیف جسٹس تھے، تو اس میں یہ جب اکتوبر 1998 والا ہوا ہے تو نواز شریف صاحب غائب تھے، گرفتار کر لیا گیا، تو ان کی بازیابی کے لیے نا حبس بیجا کی درخواست دائر کی گئی۔ اے کے ڈوگر وکیل ہوتے تھے یہاں پہ۔ اچھا، اب اے کے ڈوگر صاحب جو ہیں وہ عدالت کو تنگ کرنے والے ویسے وکیل تھے، وہ کہتے ہیں بکھی جو بولنا اس طرح سے۔ اب جو میں نے دیکھا وہاں ججز یہ شاید طے کر کے آئے تھے جناب ان سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ اب اگر بینچ سوال ہی نہیں کر رہا تو ایک بندہ کتنی دیر مسلسل دلائل دے سکتا ہے؟ وہ جناب 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ یہ بھی نہ پوچھے، بینچ یہ بھی نہ پوچھے ان سے کہ جناب یہ کتنی دیر تک آپ نے مزید دلائل دینے ہیں۔ وہ جناب بیٹھے ہوئے ہیں ایسے، نہ کچھ لکھ رہے ہیں، نہ نوٹس لے رہے ہیں، نہ کوئی سوال کر رہے ہیں، اور اے کے ڈوگر صاحب جو ہیں وہ اکیلے ہی گفتگو کر رہے ہیں، بولی جا رہے ہیں، ہم صحافی لکھ رہے ہیں جناب یہ دلائل دیے انہوں نے۔ تو پھر وہ کچھ دلائل دینے کے بعد پھر مڈو شروع ہو جائیں، لیکن وہ نہ کہن کے دلائل تو ریپیٹ کر رہے ہو، لگے رہے 2-3 دن لگے رہے، نتیجہ کوئی بھی نہیں نکلے ہوتا۔ اے کے ڈوگر صاحب نے بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس میں دلچسپی کا اظہار کرے بینچ، لیکن شاید عدلیہ کا مزاج اپنا مزاج ہوتا ہے۔ تو پھر آخر تنگ آ کے اے کے ڈوگر صاحب جو ہیں انہوں نے سمیٹا اپنے آرگومنٹس کو، وہ جو سیاسی گفتگو کر رہے تھے نا، وہ سیاسی گفتگو چھوڑ کے پھر وہ آئین اور قانون تک انہوں نے اپنے دلائل کو محدود رکھا، تب جا کے وہ کیس جو ہے وہ کسی پاسے لگ گیا سی۔ بہرحال یہ میں عدلیہ کے مزاج کی بات کر رہا ہوں، یہ اسی طرح آئینہ دکھایا جاتا ہے، بجائے اس کے لڑائی ڈال کے بیٹھ جائیں، ہر ایک سوال کا جواب دینے لگ جائیں، تو انہوں نے خاموشی جو ہے یہ بہتر سمجھی۔ اور اب لمز والا جو قصہ ہے جناب بڑا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، جناب ڈی جی ایس پی آر کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا، اور پھر جناب وہاں مظاہرہ ہو گیا، یہ جو گنڈا گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس طرح کی جناب نعرے بازی ہوئی۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید ڈی جی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب کے سامنے، جنرل صاحب کے سامنے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ تو پھر احمد شریف صاحب کو جب پتا تھا ڈی جی ایس پی آر کو جو لمز ہے یہاں تو کلٹ فالورز بہت بڑی تعداد میں ہے، یہ کلاس ہی وہ والی ہے، تو وہاں کرنے کیا گئے تھے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو میں نے بھی پوچھا اپنے ذرائع سے کہ جناب یہ کیا کرنے گئے تھے؟ انہوں نے جناب ان کا وہاں جانا ضروری تھا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جو مظاہرہ مزورہ ہوا ہے نا، وہ حال کے اندر کوئی نعرے بازی نہیں ہوئی، سوالات ضرور کیے گئے ہیں، لیکن حال کے اندر اساتذہ بھی موجود تھے، اسٹوڈنٹس بھی موجود تھے۔ اور ایک بات میں بڑے وثوق کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی انجینئرڈ پروگرام نہیں تھا، یہ مینج نہیں کیا گیا تھا۔ یہ جو انتظامیہ ہے یونیورسٹی کی لمز کی، تو انہوں نے ان کی طرف سے یہ کہا بھی گیا کہ جناب کس قسم کے سوالات، انہوں نے نہیں، جو دل کرے سوال جو ہے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ، کسی کو بھی اسٹوڈنٹ کو مکمل آزادی ہے، جس قسم کا سوال چاہے وہ کرے۔ اور وہاں جو سوالات ہو گئے ہیں وہ تو بڑے عجیب و غریب قسم کے، سخت قسم کے سوالات ہو گئے ہیں، کلیپنگ بھی ہوئی ہے، تالیاں بھی بجی ہیں جب جواب دیا گیا ہے احمد شریف صاحب کی طرف سے۔
تو وہاں سوال قانون سازی سے متعلق سوال کیا گیا، یعنی یہ کچھ وہاں ان کو یہ نہیں پتا جناب یہ فوج کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، فوج کے ترجمان ہیں، وہ سوالات کر رہے ہیں اوورال پورے، یعنی وہ یہ سمجھ کے جناب یہ ایک ہی پیج پہ ہے، یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ملک میں یہ فوج کروا رہی ہے، یہ سوچ کے وہاں سوالات کیے گئے۔ قانون سازی سے متعلق دیکھیں جناب کس قسم کے قانون بن رہے ہیں، کس قسم کی ترامیم ہو رہی ہیں، عدلیہ کیا کر رہی ہے، 2 سال سے جناب بڑا ان کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، پی ٹی اے والوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، یاسمین راشد کے ساتھ جناب وہ اتنے سال سے اندر ہے خاتون جو ہے، اس طرح کے سوالات، اور انہوں نے لاجک کے ساتھ منطق کے ساتھ ان تمام سوالات کے جواب دیے۔ اب میں نے یہ پوچھا کہ جناب یہ کیا ضرورت تھی ان کو وہاں جانے کی، اگر جانا ہی تھا تو اپنے بھی کوئی 2-4 بندے اندر اٹھا دیتے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ جو ان کی ذہن سازی ہو چکی ہوئی ہے نا، اس کے نتیجے میں یہی سوالات جو ہیں یہ متوقع تھے، اور ان سوالات کے جواب دینا ضروری تھا، حقائق حقیقت اصل جو صورتحال ہے وہ قوم کے بچوں کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ انہوں نے کہا جو بھی سوالات کیے گئے تمام سوالات کے جواب جو ہیں دلیل کے ساتھ ڈی جی ایس پی آر کے پاس موجود تھے، اسی لیے انہوں نے کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی سوال کے جواب میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا سوال ہے، جیسے عمران خان کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا سوال ہے، یہ کیا بات ہوئی۔ ہر سوال کا انہوں نے جواب دیا ہے اور دلیل کے ساتھ جواب دیا ہے، اور فوج کا جہاں کردار بنتا ہے وہاں اس کردار کی بات کی ہے، جہاں نہیں بنتا اس کی بات کی ہے، آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، قربانیاں کیا ہیں، یہ سارا کچھ انہوں نے وہاں پہ بتایا ہے۔ جنرل احمد شریف صاحب جو سوچ کے گئے تھے نا وہ اس میں کامیاب لوٹے ہیں۔ انہوں نے جو ان کی کہنا ہے کہ جب ان کو ایک ٹرانس میں تھے خاص قسم کے، عمران خان کے ٹرانس میں، وہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اس ٹرانس میں سے نکالنے میں کامیاب رہے ہیں، اس لیے تو کریپنگ ہوتی تھی وہاں، اس لیے تالیاں بجتی رہی ہیں۔ جو مظاہرہ کیا ہے چند اسٹوڈنٹس نے، وہ اگر صحن میں یونیورسٹی کے صحن میں یا کافی دور یا ان کے آنے سے پہلے اگر چند لوگوں نے نعرے لگائے ہیں اور اس کی ویڈیو شیڈیو بنا لی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حال کے اندر پورے احترام کے ساتھ ان سے سوالات کیے گئے اور ان کے جواب سنے گئے۔ اچھا اس میں نا یہ جو انہوں نے ان کا رویہ ہے، اس حوالے سے مجھے یاد آ گیا کہ میں محسن نقوی صاحب کا چینل جو ہے 42 سٹی 42 اس میں ہوتا تھا، ایگزیکٹو پروڈیوسر کے طور پہ کام کرتا تھا، تو میں نے ملک قیوم صاحب جو سابق جج رہے ہیں اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے، وہ بینظیر والا کیس جو انہوں نے سنا ٹیپ والا سکینڈل آ گیا تھا، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر رہے ہیں، پھر مشرف کے وہ اٹارنی جنرل رہے ہیں، تو ان دنوں جو صورتحال تھی تو میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، تو میں اپنی طرف سے جتنے بھی ان کی، یعنی اس کا جو انٹرو تھا نا میرا وہ یہ تھا کہ جناب ملک قیوم صاحب پہ جو قسمت کی دیوی ہے وہ ہمیشہ مہربان رہتی ہے، اور ساتھ ہی سکینڈلز کا بھوت جو ہے ان کا پیچھا کرتا رہتا ہے، یعنی جتنے بھی ان کے سکینڈلز تھے، ان دنوں 5 کروڑ روپے ملے ہوئے تھے مشرف کی طرف سے سپریم کورٹ بار کو، انہوں نے وہ بھی اپنے میرے خیال اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے، اس کا بھی کوئی پھٹا پھٹا پڑا ہوا تھا، یعنی جتنے بھی ان کے سکینڈلز تھے ٹیپ سے لے کے اٹارنی جنرل تک، اور پھر وکیل کے طور پہ اور سپریم کورٹ بار کے صدر کے طور پہ جو بھی تھے، وہ سارے سوالات میں نے کیے، اور میں بڑا خوش ہوں، میں نے بڑے تلخ سوال کیتے ہیں، لیکن بعد میں جب میں انٹرویو کر لیا میں نے تو ملک قیوم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، ان کا یہ بالکل صحیح سوال کیتے ہیں اور وہ فائدہ میں ہوا، ان کے جو میرے اوپر الزامات ہیں نا میں ان کے جواب دینے میں کامیاب رہا ہوں، میں نے ان کے جواب دے دیے، جو سوالات تھے میں ہر ایک سوال کا جواب جو ہے لوگوں کو ذہن میں اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا، لیکن آپ کے انٹرویو کے نتیجے میں یا آپ کے سوالات کے نتیجے میں نے ان کا جواب دے دیا، میں نے اپنی شخصیت اپنے آپ کو کلیئر کر دیا ہے۔ اسی طرح جو فوج پہ الزامات لگ رہے ہیں، ہر ایک سوال کا جواب تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن وہاں یعنی بندے جو سوچ رہے ہیں، لیکن وہاں جو عمومی سوچ ہے اس کے حوالے سے جو سوالات کیے گئے تو انہوں نے احمد شریف صاحب نے ان کے جواب دیے اور انہوں نے کلیئر کیا۔ ملک قیوم صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے پاس دلیل ہے نا اور آپ سوال کا جواب دینے کی سخت رکھتے ہیں تو پھر جتنے بھی آپ کے اوپر الزامات ہیں، جتنا بھی سخت سوال ہو اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ وہ جو ہے وہ لینا چاہیے، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو یہی
अहमद शरीफ साहब ने किया है। जो भी सवालात थे उन्होंने कंधा पेशानी के साथ कबूल किए और उनका जवाब दिया और सूरत वाज़े की नस्ल के सामने, नौजवान नस्ल के सामने। ये सारा मामला है, इसको शुभ लफ्ज में ये हो गया वो हो गया, सख्त सवालात जो हैं वो जो सच्चाई सामने रखने वाले लोग होते हैं उनके लिए तो वो एक नेमत होते हैं। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।